मुफस्सिर कुरान अल्लामा कारी मोहम्मद तैयब नक्शबंदी के बयानात सुनने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल अल्लामा तैयब नक्शबंदी जरूर सब्सक्राइब करें और बर वक्त वीडियो अपडेट के लिए बेल आइकॉन प्रेस करें। करबला में जो लोग शहीद हुए उनके नाम क्या थे? ये भी बड़ी अजीब बात है कि एक कौम है कि वो 10 मुहर्रम को रोना रुलाना, चीखना चिल्लाना, अपने आप को छुरियां मारना, अपने आप को जंजीरें मारना, पता नहीं क्या कुछ करते हैं, घोड़ा निकालते हैं और करबला को इस तरह बयान करते हैं जैसे मूवी बनाकर बैठे हुए थे वहाँ। यानी एक एक पल को, एक एक वाक़या की इतनी तफसील को इस तरह लोगों को रुलाने के लिए, उनकी चीखें निकालने के लिए मकसद उनका यह है कि उन्होंने इसमें इतनी मिर्चें और इतने मसाले डाल डाल के इसको अपनी तकरीरें खूबसूरत बनाने के लिए और लोगों को रुलाकर उनसे पैसे निकलवाने के लिए इसको इतना उन्होंने दर्दनाक और खौफनाक करके बयान किया है कि लोगों के ऊपर वाक़अतन एक हैजान की कैफियत तारी हो जाती है। फिर मैं इन लोगों से पूछता हूँ कि करबला का वाक़या तुम 10 दिन इतना तफसील से बयान करते हो, क्या वजह है कि तुम करबला के शहीदों का नाम क्यों नहीं बयान करते? करबला में कौन कौन शहीद हुए थे, उनके नाम क्या थे? तो मैं बताता हूँ, मेरी ही किताब नहीं, इन्हीं लोगों की किताब है, शिया लोगों की किताब है, चहारदा मासूम। मेरे ज़हन में नहीं था वरना मैं किताब साथ में ले आता। चहारदा मासूम मुल्ला बाकिर मजलिसी की लिखी हुई किताब है, बहुत बड़ा शिया आलिम गुजरा है, उसकी किताब है कि जब सारे लोग शहीद हो गए, 72 अफराद गए थे वहाँ, 72 एक जमात वहाँ गई थी, उनके अंदर 18 आदमी वो थे जो अहले बैत रसूल में से थे। कितने? 18, या कहते हैं कि 22 थे, चलो 22 मान लो, 22 थे तो बाकी रह गए 50, 72 में से बाकी रह गए 50। वो 50 कौन थे? तो सहाबा किराम अक्सर व बेशतर बूढ़े हो गए थे, अब वो अपने बिस्तरों से लग गए थे, वो सफ़र करने के काबिल नहीं थे। सफ़र करना या लड़ाई में बाकायदा शामिल होना ये कोई आसान बात नहीं है। इसके बावजूद करबला में 10 सहाबा किराम ने भी जामे शहादत नोश फरमाया है। उनमें से एक हज़रत अनस इब्न हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हैं। हज़रत अनस इब्न हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कूफा में थे। जब उनको पता चला कि इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को कूफा वालों ने बुलाया और कूफा के बाहर ही रोक दिया। ये जो जंग हुई है करबला की, ये कूफा शहर से बाहर हुई है, जहां आज इमाम आली मकाम का मज़ार है, बहुत बड़ा मज़ार है, और उसके सामने हज़रत अब्बास का मज़ार है। दोनों मज़ार आमने सामने हैं। मैं गया नहीं हूँ, तस्वीरें मैंने देखी हैं, कई मरतबा प्रोग्राम बना है लेकिन बनते बनते रह गया है। तो उस जगह पर यह वाक़या करबला हुआ। तो दोस्तान गिरामी कूफा में थे हज़रत अनस इब्न हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। उन्होंने हदीस रिवायत की है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मेरे बेटे को इराक की किसी ज़मीन में कत्ल किया जाएगा। इन्ना इब्नी हाज़ा युक़तलु बिअर्ज़ मिन अर्ज़ इराक, इराक की किसी ज़मीन में मेरे बेटे को कत्ल कर दिया जाएगा। यानी इमाम हुसैन के बारे में इरशाद फरमाया, फ़मन वजदहु फ़लयंसुरहु, जो उसको पाए तो उसकी मदद करे। तो वो बूढ़े हो गए थे, इसके बावजूद वो आ गए और आपकी जमात में शामिल हुए और आपके ऊपर उन्होंने जान कुर्बान की। मैं ये कहना चाहता था कि ये 50 जो थे ना, अहले बैत के सिवा, हजूर के घर वालों के सिवा जो दूसरे लोग थे, कुछ सहाबा थे, सहाबा किराम की औलादें थीं, जब तक इनमें से कोई एक भी जिंदा था उन्होंने अहले बैत को मैदान में नहीं निकलने दिया। पहले अपनी जानें दूसरे लोग कुर्बान करते रहे हैं। जब बाकी लोगों में से कोई नहीं बचा तो फिर अहले बैत की बारी आई है। आखिर में अहले बैत ने अपनी जानें दी है। तो मैं बात कर रहा था कि मुल्ला बाकिर मजलिसी की किताब है चहारदा मासूम। वो कहता है फारसी के अंदर, अव्वली शख्स से अज औलाद अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब के इजाज़त तलबीद व जामे शहादत नोश करद नाम ऊ अबू बकर इब्न अली बोध। ये मैं फारसी आपके सामने पढ़ कि सबसे पहला बंदा हजरत अलीउल मुर्तज़ा की औलाद में से कि जिसने इजाज़त तलब की मैदान में निकलने की और उसने जामे शहादत नोश किया, उसका नाम था अबू बकर इब्न अली। क्या नाम था?
ابو بکر ابن علی، علی المرتضیٰ کا بیٹا ہے اور نام اس کا ابو بکر ہے۔ نام کیا ہے؟ ابو بکر ہے۔ پھر کہتے ہیں شخص دوم، دوسرا بندہ کہ قدم در میدان سعادت نہاد، دوسرا بندہ کہ جس نے میدان سعادت میں قدم رکھا، وہ جام شہادت نوشید اور شہادت کا جام پیا، اورا عمر بن ابن علی میں گوین، اس کا نام عمر ابن علی تھا۔ بولو کیا نام تھا؟ عمر ابن علی۔ جی یعنی میں ان لوگوں سے کہتا ہوں کہ واقعہ کربلا تو ایسے بیان کرتے ہو جیسے تم نے موویاں وہاں لگا کر رکھی ہوئی تھی، اتنی ڈیٹیل میں جاتے ہو، اتنا رلاتے ہو، جی مرچے اور مسالے اپنی طرف سے ڈال ڈال کے، تو کم از کم جرت سے کام لو، ان شہیدوں کے نام بتلاؤ جو میدان کربلا میں شہید ہوئے تھے، اہل بیت میں سے تھے، ان کے نام تمہاری زبان پر کیوں نہیں آتے؟ اس لیے نہیں آتے کہ اگر ان کا نام وہ لے لے تو سارے مذہب کی بنیاد ہی ختم ہو جاتی ہے، سارے مذہب کی بنیاد ختم ہو جاتی ہے، کہ یہ پورا مذہب قائم ہی بغض ابو بکر صدیق کے اوپر ہوا ہے، یہ پورا مذہب فاروق اعظم کو معاذ اللہ گالیاں دینے پر قائم ہوا ہے کہ ان کی خلافت غلط تھی، ان کی خلافت غلط تھی، حق حضرت علی کا تھا، ان لوگوں نے چھینا اور چھین کر یہ خلیفہ بن گئے۔ مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کے لیے یہودیوں نے یہ فتنہ گھڑا، عبداللہ بن سباق کے نام کا ایک شخص مسلمانوں میں داخل کیا گیا، اور اس نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں یہ جھوٹ مسلمانوں میں پھیلانا شروع کیا۔ وہ اسلام کا لبادہ اوڑھ کر مسلمانوں میں داخل ہوا، اور پھر جھگڑا اور لڑائی پیدا کرنے کے لیے یہ فتنہ پیدا کیا گیا کہ حق حضرت علی کا تھا اور ان لوگوں نے غصب کر لیا، چھین لیا، یہ ظالم ہے۔ حضرت عثمان غنی کو اسی بنیاد پر شہید کیا گیا۔ عبداللہ بن سبا کی تحریک اتنی چلی، اس نے مصر سے، اس نے عراق سے، اس نے بغداد سے، اور اس نے کوفہ سے لوگ اکٹھے کیے، اور عثمان غنی کا محاصرہ کیا گیا اور خلیفۃ المسلمین کو شہید کیا گیا۔ یہ ساری کی ساری ایک یہودی سازش تھی۔ تو دوستو میں کہتا ہوں کہ واقعہ کربلا ضرور بیان کرو، واقعہ کربلا بیان کرنا بالکل درست ہے، آل رسول سے محبت کا اظہار کرنا بہت ضروری ہے۔ آج 10 محرم ہے اور میں آپ کے سامنے کربلا کا ذکر چھیڑ کر بیٹھا ہوا ہوں، اسی لیے کہ اگر ہم ان کا ذکر نہ کریں تو ہمارا ایمان ہی نامکمل ہے۔ مگر خدا کے لیے ان شہیدوں کے نام تو بیان کر دو کہ جنہوں نے امام علی مقام کے ساتھ جام شہادت نوش کیا، اور وہ مولا علی المرتضیٰ کی اولاد تھے، جناب شیر خدا کی اولاد تھے۔ اور پھر وہ کہتا ہے ملا باقر مجلسی اپنی چہاردہ معصوم کے اندر، شخص سوم تیسرا بندہ کہ در میدان شہادت رفت، و جان را بجا آفری قربان کرد، نام او عثمان ابن علی بود۔ جی تیسرا بندہ کہ جس نے جام شہادت نوش کیا میدان کربلا میں اہل بیت رسول میں سے، اس کا نام تھا عثمان ابن علی۔ بولو کیا نام تھا؟ عثمان ابن علی پہلا بندہ۔ یعنی یہ لوگ حضرت امام علی مقام کی اجازت سے جا رہے ہیں، جس کو آپ اجازت دے رہے ہیں وہ میدان میں جا رہا ہے قربانی دینے کے لیے، اور جناب امام حسین ان کو اسی ترتیب سے ان کو بھیج رہے ہیں جس ترتیب سے خلفائے راشدین کی خلافت قائم ہے۔ پہلے کو بھیجا تو ابو بکر، دوسرے کو بھیجا تو عمر، اور تیسرے کو بھیجا تو اس کا نام عثمان۔ یہ سارے سگے بیٹے ہیں مولا علی المرتضیٰ کے۔ میں نے بتایا کہ 9 بیٹے شہید ہوئے ہیں مولا علی المرتضیٰ کے کربلا کے اندر۔ نسل گویا کہ ختم ہو کاٹ دی گئی، اہل بیت کی نسل چلی امام زین العابدین کے ذریعے۔ حضرت امام حسین کے بیٹے بھی شہید ہو گئے، یعنی علی اکبر شہید ہو گئے، علی اصغر شہید ہو گئے، درمیان میں تھے، ان کو علی اوسط کہتے ہیں۔ امام زین العابدین کو ان کا اصل میں نام ہے علی اوسط، درمیان والا علی۔ ایک تھا بڑا، سب کے نام علی، وہ بڑا علی، یہ درمیان والا علی، اور چھوٹا علی۔ علی اکبر شہید ہو گئے، علی اصغر شہید ہو گئے، جو علی اوسط تھے یعنی حضرت امام زین العابدین۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے، یہ بیمار تھے، ان کو نہ بھیجا گیا، اصل میں اللہ تعالیٰ کو منظور تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل کو جاری کیا جائے، تو ان کو بیماری کی وجہ سے اللہ نے بچایا، اور پھر امام حسین کی اولاد جو آج دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، یہ امام زین العابدین کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے پھیلائی ہے۔
تو میں یہ پوچھتا ہوں کہ بچوں کے نام کون رکھتا ہے؟ باہر سے آ کر لوگ رکھ دیتے ہیں، ماں باپ رکھتے ہیں جی، بچوں کے نام والدین رکھتے ہیں۔ یہ بچوں کے نام ابو بکر اور عمر اور عثمان یہ رکھنے والا کون ہے؟ یہ مولا علی المرتضیٰ نے خود رکھے ہیں جی۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کو خلفائے راشدین سے محبت تھی، اور محبت کی بنیاد پر اپنے بچوں کے نام ان کے ناموں پر رکھے ہوئے تھے جی۔ محبت تھی کہ نفرت تھی؟ محبت تھی نا۔ تو اگر انہوں نے آل رسول پر ظلم کیا ہوتا تو کیا ظلم کرنے والوں کے ناموں پر نام رکھے جاتے ہیں؟ انہوں نے باغ فدق غصب کیا ہوتا جی، جس کا آج اتنا شور کرتے ہیں، باغ فدق اگر انہوں نے آل رسول سے کہتے ہیں جی، آل رسول سے روٹی چھین لی، آل رسول سے ان کا لقمہ نکال لیا، اگر انہوں نے ایسی زیادتیاں کی ہوتی تو کیا مولا علی المرتضیٰ ان کے ناموں پر اپنے بچوں کے نام رکھتے؟ دوستو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت عمر فاروق کے بارے میں اتنا جھوٹ گڑا گیا کہ جب ابو بکر صدیق کی خلافت قائم ہوئی تو عمر دوڑ کر گئے، علی کو پکڑ کر لائیں اور اس سے بیعت کروائیں، تو وہ دروازہ نہیں کھولتے تھے، تو کک مار کے دروازہ کھولا، آگے حضرت خاتون جنت آ گئی، کہا کہ تم میرے شوہر کو نہیں لے جا سکتے، تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ عمر نے اتنی زور سے کک ماری، حضرت سیدہ خاتون جنت کے پیٹ میں لگی اور ان کا بچہ گر گیا اور پسلیاں ٹوٹ گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس سے بڑا ظلم، اس سے بڑا جھوٹ اور اس سے بڑا بکواس اور اس سے بڑا بہتان دنیا کے اندر ہو نہیں سکتا۔ اس کا جواب میں آپ کو دے رہا ہوں، اگر ایسے واقعات ہوئے ہوتے تو کیا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچے کا نام عمر رکھتے جی؟ وہ اپنے بچے کا نام عمر رکھ کے بتا رہے ہیں کہ یہ سارا بکواس ہے، جھوٹ ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں تو عمر سے محبت کرنے والا ہوں، میں تو اپنے بچے کا نام عمر کے نام پر رکھ رہا ہوں جی۔ الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت ہیں، ہم حق پر ہیں اور حق بیان کرتے رہیں گے، اور انشاءاللہ حق کا نور دبایا نہیں جا سکتا، حق کا نور ابھر کر رہتا ہے۔